کمرے میں موجود چاروں سہیلیاں ایک دوسرے کے قریب سمٹ کر بیٹھی تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سی سنسنی اور جوش تھا، جیسے کوئی بہت بڑا مورکہ سر ہونے والا ہو۔ درمیان میں بیٹھی کلثوم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آخر کار میں نے اس لڑکے کا نمبر نکال ہی لیا جس سے میرا رشتہ طے ہوا ہے۔ کلثوم نے موبائل اسکرین ان کی طرف گھماتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ زویا نے تالی بجاتے خوشی سے کلثوم کا گال چوم لیا۔ مان گئے کلثوم تمہیں، پر یہ بتاؤ کہ اب آگے کا پلان کیا ہے؟ صرف نمبر نکالنا تو کافی نہیں ہوگا۔ کلثوم نے گہرا سانس لیا اور اپنی سہیلیوں کے چہروں پر نظر ڈالی۔ اس کا لہجہ اب پہلے سے زیادہ سازشی تھا۔ پلان سادہ سا ہے۔ تم میں سے کوئی ایک رانگ نمبر بن کر اسے کال ملائے گی۔ پہلے اسے دوستی کرنا، پھر باتوں باتوں میں اس سے اتنا فری کر لینا کہ وہ محبت کے دعوے کرنے لگے۔ ہمیں بس ان باتوں کے اسکرین شاٹس چاہیے۔ تم اسے فورس کرنا کہ وہ تم سے شادی کرے، تاکہ وہ خود میرے گھر رشتہ ختم کرنے کا کہہ دے، اور جیسے ہی ہمارا کام ہوا تم اسے بلاک کر دینا۔ بس۔ سہیلیوں کے چہروں پر سوچ بچار کے بادل چھائے تو کلثوم نے اپنی بات کو مزید پختہ کیا۔ اور سنو، اگر وہ رشتہ ختم کرنے پر راضی نہ ہوا تو وہ اسکرین شاٹس کس دن کام آئیں گے؟ میں وہ سب اپنے گھر والوں کو دکھا دوں گی کہ دیکھ لیں آپ کا پسند کیا ہوا ہیرا کتنا شریف ہے۔ وہ خود ہی رشتہ توڑ دیں گے۔ سہیلیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک ساتھ اسبات میں سر ہلا دیے۔ پلان تو واقعی فل پروف تھا۔ زویا نے تھر تھراتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ کلثوم کا دل اس وقت سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھی اور سب خاموش رہنے کا اشارہ کرتے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ 222 گھنٹی بج رہی تھی، مگر دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ پہلا بیل مکمل ہوا مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید مصروف ہو، دوبارہ ملاؤ۔ ایک سہیلی نے سرگوشی کی۔ دوسری بار کال ملائی گئی، پھر تیسری بار، اور پھر چوتھی بار۔ وہی لمبی گھنٹیاں اور پھر فون کا خود بخود کٹ جانا۔ کمرے میں اب جوش کی جگہ اکتاہٹ اور حیرت لینے لگی تھی۔ عجیب انسان ہے، اتنی بیل جا رہی ہیں پر فون اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کر رہا۔ زویا نے جھنجھلا کر موبائل صوفے پر پٹک دیا۔ کلثوم کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ پہلی ہی چال الٹی پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص جسے وہ جال میں پھنسانے چلی تھی وہ تو فون اٹھانے کا بھی روادار نہ تھا۔ شہر کی بلند و بالا عمارت کے آخری فلور پر بنے اس عالی شان کانفرنس ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ اے سی کی ہلکی سی تھرتھراہٹ کے سوا وہاں کسی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بڑی سی بیضوی میز کے مرکز میں حمین یوسف براجمان تھا، جس کی شخصیت کا رعب دیواروں کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ سفید کلف لگی کرسپ شرٹ جس کی آستینیں کوہنیوں تک نفاست سے مڑی ہوئی تھی، اور کلائی پر بندھی مہنگی برانڈڈ گھڑی اس کے باوقار ذوق کی عکاسی کر رہی تھی۔ گندمی رنگت، گہری سیاہ آنکھیں جن میں بلا کی تیزی تھی، اور تراشی ہوئی داڑھی اس کے چہرے کو ایک خاص مردانہ وجاہت بخش رہی تھی۔ وہ اس وقت سامنے لگی اسکرین پر ڈیٹا کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں اس کے ماتھے پر پڑھنے والے 3 واضح بل اس کی شدید ذہنی مصروفیات اور مزاج کی سنجیدگی کا پتہ دے رہے تھے۔ میٹنگ اپنے عروج پر تھی جب اچانک اس کے برابر میں رکھے موبائل نے ارتعاش پیدا کیا۔ حمین کے ماتھے پر ناگواری کی ایک گہری لہر دوڑی۔ اس کے پاس موجود یہ نمبر صرف چند قریبی لوگوں کے پاس تھا، اور وہ سب جانتے تھے کہ آفس کے اوقات میں حمین یوسف کسی کی کال سننا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو۔ اس نے ایک سرد نگاہ موبائل پر ڈالی اور بنا نمبر دیکھے نہایت بے رخی سے کال میوٹ کر دی اور دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ میز پر رکھا فون دوبارہ جی اٹھا۔ اس بار حمین کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے فون اٹھا کر کال کٹ کی اور اسے الٹا کر کے میز پر رکھ دیا، مگر کال کرنے والا بھی شاید کسی ضدی مٹی کا بنا تھا۔ تیسری بار جب فون کی وائبریشن نے میز کو تھرتھرایا تو میٹنگ میں بیٹھے بورڈ ممبرز نے ایک دوسرے کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حمین یوسف کے چہرے کا رنگ اب متغیر ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے کے بل گہرے ہو گئے۔ اس نے جھٹکے سے فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر غصے سے چلیں اور اگلے ہی لمحے میں فون مکمل آف کر کے دوبارہ میز پر پٹک دیا۔ جاری رکھیں۔ اس کی اسپاٹ اور گرجدار آواز نے ہال کا سناٹا چیر دیا۔ وہ شخص جو بھی تھا اس نے آج حمین یوسف کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ کر کے اپنی شامت کو دعوت دے دی تھی۔ کانفرنس روم کے بھاری دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور حمین یوسف اپنے مخصوص رعب دار انداز میں باہر نکلا۔
مینیجر اس کے ساتھ ساتھ قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے اہم نکات نوٹ کر رہا تھا، جبکہ حمین کی مختصر اور ٹوک ہدایات اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت تھیں۔ مجھے کل صبح تک اس پروجیکٹ کی فائنل رپورٹ ہر حال میں میز پر چاہیے، حمین نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سیکرٹری فائلیں سینے سے لگائے سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی حمین اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھا، سیکرٹری نے آگے بڑھ کر اس کا آج کا بقیہ شیڈیول بتانا شروع کیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور آفس بوائے خاموشی سے حمین کی پسندیدہ بلیک کافی میز پر رکھ کر چلا گیا۔ سیکرٹری کی بات مکمل ہوئی تو حمین نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ سیکرٹری مڑا، پھر کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ سر، جب آپ میٹنگ میں تھے تو مسٹر فیاض کی بار بار کال آ رہی تھی، وہ آج ہی آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ حمید نے اس بات میں سر ہلایا، مگر سیکرٹری کے جاتے ہی اسے میٹنگ کے دوران آنے والی ان مسلسل کالز کا خیال آیا جس نے اس کے کام میں خلل ڈالا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک بار پھر ناگواری کے بل پڑے۔ اس نے فون آن کیا۔ اسکرین روشن ہوتے ہی مسڈ کالز کا ایک طویل سلسلہ سامنے تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تمام کالز ایک ہی انجان نمبر سے تھیں۔ حمید نے کافی کا سپ لیا اور کڑوی کافی کی مہک کے درمیان پرسوچ نظروں سے اس نمبر کو دیکھنے لگا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے زیر لب سوچا اور فون کو ایک طرف رکھ کر کافی ختم کرنے لگا۔ ابھی کافی کا مگ میز پر رکھا ہی تھا کہ وہ نمبر ایک بار پھر اسکرین پر رقص کرنے لگا۔ حمین کے ماتھے کی شکنیں اب گہری ہو کر ایک لکیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی اور بھاری پن تھا کہ دوسری طرف سننے والے کے لب خشک ہو جائیں۔ دوسری طرف کمرے میں مایوسی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ کلثوم کی سہیلیاں بیزاری سے صوفے پر ڈھیر کالج کے کسی اسائنمنٹ یا پروفیسر کی باتوں میں مگن ہو کر اس مشن کو تقریباً بھلا ہی چکی تھی، مگر کلثوم کا بے چین دل اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ ایک بار اور کال ملا کے دیکھ لو نا، کیا پتا اب اٹھا لے، کلثوم نے دبی دبی آواز میں فرمائش کی۔ اوہ ہو کلثوم، حد ہوتی ہے ویسے۔ زویا نے غصے سے موبائل پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا یہ ہونے والا شوہر کوئی منسٹر تو نہیں ہے جو اتنے نخرے دکھا رہا ہے کہ محترم نے فون ہی بند کر دیا۔ تم خود سوچو، اگر کوئی مر رہا ہو اور ایمرجنسی میں اسے کال کرے تو کال کرنے والا تو مر جائے گا، پر یہ انسان فون نہیں اٹھائے گا۔ کلثوم نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، جیسے اسے اس بے رخی کی پہلے سے توقع تھی۔ اب غریب انسان کی اپنی مصروفیات بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ خیر، میری خاطر ایک آخری بار ٹرائی کر لو، پھر گھر جانے کا وقت ہو جائے گا۔ زویا نے لمبی آہ بھری اور ہچکچاتے ہوئے دوبارہ نمبر ڈائل کر دیا۔ سب کی نظریں ایک بار پھر موبائل اسکرین پر جم گئیں۔ جیسے ہی اسکرین پر کالنگ کی جگہ سیکنڈز چلنا شروع ہوئے، سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے آنے والی گہری، بھاری اور روبدار مردانہ آواز کسی دھماکے کی طرح کمرے میں گونجی۔ سب سہیلیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ آواز اتنی پرکشش مگر اتنی ہی سرد تھی کہ ایک لمحے کو سب کے ذہن خالی ہو گئے۔ کون ہے؟ زویا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے گھبرا کر فوراً فون کاٹ دیا۔ کال کیوں کاٹی؟ کلثوم جو خود بھی اس آواز سے تھوڑا سہم گئی تھی، غصے سے زویا کو گھورا۔ تم نے آواز سنی تھی؟ زویا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مجھے تو پتا ہی نہیں کہ بات کا آغاز کس سے کروں، اور سچ کہوں تو اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آواز سے ہی کوئی بہت تیز غصے والا انسان لگ رہا ہے۔ ارے چھوڑو بھی، دوسری سہیلی نے فوراً لقمہ دیا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ یہ جو اوپر سے اتنے سخت اور مغرور نظر آتے ہیں نا، اندر سے سب سے بڑے ٹھڑکی اور چھچورے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھنا کیسے پگھلتا ہے یہ آئرن مین۔ کلثوم نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا۔ تم دوبارہ کال ملاؤ، اور سنو، اس بار رانگ نمبر بن کر کہنا کہ مجھے ثنا سے بات کرنی ہے۔ ظاہر ہے وہ کسی ثنا کو نہیں جانتا ہوگا۔ جب وہ کہے گا کہ کون ثنا، تو کہنا کہ یہ نمبر تو مجھے ثنا نے ہی دیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کیا ثنا کے بھائی بات کر رہے ہیں؟ بس اس طرح بات کا رخ موڑنا، باتوں باتوں میں وہ خود ہی فری ہو جائے گا۔ زویا نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی، مگر اس بار حمید خاموش رہا۔ وہ شاید بول کر اپنی توانائی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیلو، مجھے ثنا سے بات کرنی ہے، زویا نے کلثوم کے سکھائے ہوئے سبق پر عمل کرتے کہا۔ رانگ نمبر۔ دوسری طرف سے وہی اسپاٹ اور برف جیسی ٹھنڈی آواز آئی۔ حمید فون کاٹنے ہی والا تھا کہ زویا دبا دبا چلائی، ویٹ، پلیز کال نہیں کاٹیے گا۔ حمید کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے فون دوبارہ کان سے لگایا۔ بات یہ ہے کہ مجھے یہ نمبر ثنا نے ہی دیا تھا۔ کیا آپ ثنا کو جانتے ہیں؟ شاید آپ اس کے بھائی ہیں۔ زویا نے ایک ہی سانس میں کلثوم کی پڑھائی ہوئی پٹی رٹ ڈالی۔ آفس میں بیٹھے حمید نے اپنا ماتھا ہلکا سا مسلا۔ اس کا چہرہ کسی تاثر سے عاری تھا۔ میں کسی ثنا کو نہیں جانتا، رانگ نمبر ہے یہ، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کھڑاک سے فون بند کر دیا۔
کمرے میں ایک بار پھر موت جیسی خاموشی چھا گئی. سب سہیلیاں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی. باپ رے، یہ تو بہت ہی سخت اور اکھڑ مزاج لڑکا لگتا ہے. ایک سہیلی نے جھجھلی لے کر کہا. ارے کوئی سخت وقت نہیں ہے بھائی، بس شروع میں تھوڑے نخرے دکھا رہا ہے. دوسری سہیلی نے فوراً جواب دیا. اگر یہ اتنا ہی شریف اور پارسا ہے تو اس نے اب تک نمبر بلاک کیوں نہیں کیا؟ سیدھی سی بات ہے، اسے بھی تجسس ہو رہا ہے. زویا، تم ہمت مت ہارو، دوبارہ کال ملاؤ. زویا ایک بار پھر پرجوش ہو گئی. ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو. بلاک نہ کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. کلثوم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دل خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا. زویا کے انگوٹھے نے ایک بار پھر کال کے بٹن کو چھوا. حمین کی انگلیاں بڑی تیزی سے ایک جدید ٹریکر ایپ پر چلنے لگی. یہ کوئی عام سافٹ ویئر نہیں تھا، بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک ایسا ٹریکر تھا جو لمحوں میں ڈیٹا نکال لیتا تھا. اسکرین پر چند سیکنڈز کے لیے کچھ کوڈز لہرائے اور پھر ایک پروفائل جگمگانے لگی. زویا فیصل. نیچے اس کی مکمل کال ہسٹری، سوشل میڈیا لنکس اور موجودہ لوکیشن کا نقشہ کسی کھلی کتاب کی طرح موجود تھا. ابھی وہ تفصیلات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ وہی نمبر ایک بار پھر اسکرین پر رقص کرنے لگا. حمین کے چہرے کے تاثرات اب کرختگی کی انتہا کو چھو رہے تھے. اس نے کال پک کی، مگر اس بار زویا کو بات شروع کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. فرمائیے زویا فیصل صاحبہ، کس لیے بار بار کال کر کے مجھے تنگ کر رہی ہیں؟ دوسری طرف زویا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حمین کا لہجہ مزید سخت ہو گیا. اگر آپ کو مجھ سے بات کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بتائیے، میں خود آپ کے گھر آ جاتا ہوں. ویسے بھی آپ اس وقت نارتھ نازم آباد کے فیز 6 بلاک سی کے مکان میں موجود ہیں نا؟ کمرے میں موجود چاروں سہیلیوں کے چہرے کے رنگ ایسے اڑے جیسے کسی نے ان کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو. سب کو سانپ سوکھ گیا. زویا کی تو آواز ہی گلے میں پھنس کر رہ گئی. آپ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ زویا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا. حمین کے سنگلاخ چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی. میں سب جانتا ہوں، آپ کون ہیں اور آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے. میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں. شاید رانگ نمبر ہے. میں آپ کو نہیں جانتی بھائی. زویا نے بدحواسی میں بھائی کا لفظ استعمال کیا اور سوری کہتے ہی فوراً کال کاٹ دی. فون کٹتے ہی زویا نے کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح کلثوم کو گھورا، جس کا اپنا چہرہ اس وقت خوف سے سفید پڑ چکا تھا. کلثوم، اگر وہ میرے گھر پہنچ گیا تو میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں رانگ نمبرز پر کالیں ملا رہی ہوں تو وہ میرا جنازہ نکال دیں گے. زویا کا غصہ اور ڈر عروج پر تھا. اس نے کہا ہے کہ وہ جانتا ہے اسے نمبر کس نے دیا ہے. کلثوم نے سہمے لہجے میں سرگوشی کی. مطلب وہ میرے بارے میں بھی جانتا ہے؟ اگر اس نے ابا کو فون کر کے سب بتا دیا تو ابا تو سچ مچ میرا جنازہ پڑھا دیں گے. کلثوم سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی. اس کا اپنا بچھایا ہوا جال اب اس کے اپنے گلے کا پھندا بنتا جا رہا تھا. اس کی خاموشی میں ایک سہیلی نے بڑی سنجیدگی سے لقمہ دیا. کلثوم، ایک بات تو آج صاف ہو گئی کہ تمہارا ہونے والا شوہر کوئی بہروپیہ ہے. تم نے کہا تھا وہ کسی سرکاری دفتر میں معمولی کلرک ہے، سیدھا سادہ سا چندہ، پر یہ مجھے کہیں سے بھی معمولی کلرک نہیں لگ رہا. جس انسان کو سیکنڈوں میں زویا کا نام اور لوکیشن پتہ چل گئی، وہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. تمہیں اب اور محتاط ہونا چاہیے. ہو سکے تو اس رشتے سے بھی انکار کر دو. سہیلی کی بات نے کلثوم کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی. کمرے میں بوجھل خاموشی چھا گئی. زویا نے کانپتے ہاتھوں سے سب سے پہلے حمین کا نمبر بلاک کیا. کچھ ہی دیر بعد سب سہیلیاں کسی انجانے خوف کو اپنے ساتھ لیے خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی. گھر کی دہلیز پار کرتے وقت کلثوم کے قدموں میں وہ پہلے جیسی ہمت نہ تھی. لاؤنج میں سب گھر والے موجود تھے. وہ ابھی صوفے کے کونے پر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک اس کے ابا کے موبائل کی رنگ ٹون خاموش فضا میں گونجی. اماں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ابا نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور فون اسکرین کی طرف دیکھ کر مسکرائے. کلثوم کے سسرال سے فون ہے، یوسف صاحب کال کر رہے ہیں، ابا نے دھیمی آواز میں بتایا. پانی کا گھونٹ بھرتی کلثوم کو زور کا ٹھسکا لگا. پانی اس کے گلے میں پھنس گیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی. اماں نے گھبرا کر اس کی پیٹھ تپکنا شروع کی. ارے آرام سے کلثوم، کیا ہو گیا ہے؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا، مگر کلثوم سے وہاں ایک پل بھی بیٹھنا محال ہو گیا. وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے. اسے یقین تھا کہ حمین یوسف نے اپنی دھمکی پر عمل کر دیا ہے. اسے لگا ابا کا فون ابھی کٹے گا اور وہ گرجدار آواز میں اسے باہر بلائیں گے اور اس کی اس سازش کا حساب مانگیں گے. یا اللہ، اس بار بچا لے، میں توبہ کرتی ہوں. وہ مسلے کے پاس بیٹھ کر گڑ گڑانے لگی. میں اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لوں گی، کبھی کوئی الٹی حرکت نہیں کروں گی، بس میری لاج رکھ لے.
وہ ابھی اسی خوف اور دعاؤں کے حصار میں تھی کہ اس کی چھوٹی بہن دروازہ کھول کر اندر آئی۔ باجی، کل آپ نے کالج نہیں جانا؟ بہن نے شرارت اور کچھ سنجیدگی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ بتایا۔ کلثوم نے درستے ہاتھوں سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ کیوں کیوں نہیں جاؤں گی میں کالج؟ وہ ابھی آپ کی ساس کا فون آیا تھا ابا کے پاس، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل آ رہی ہیں، انہیں کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی کلثوم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ضروری بات؟ ان دو لفظوں نے اسے ساکت کر دیا۔ اسے لگا حمید نے براہ راست شکایت کرنے کے بجائے اپنی ماں کو ثبوتوں کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ وہ مستقل تسبیح پڑھنے لگی۔ اس کی جان پر بن آئی تھی کہ بس کسی طرح یہ رات گزر جائے اور اس کی اس نادانی کا علم کسی کا نہ ہو۔ کالی چمکتی ہوئی لگژری گاڑی جیسے ہی یوسف مینشن کے بھاری آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، وہاں تعینات ملازمین الرٹ ہو گئے۔ حمید نے گاڑی پورچ میں روکی اور باہر نکلتے ہی اپنا کوٹ کندھے پر ڈالا۔ ملازم نے آگے بڑھ کر سلام کیا، مگر حمید نے ہمیشہ کی طرح صرف سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اندرونی ہال کی طرف بڑھ رہا تھا کہ لان میں آرام کرسی پر بیٹھے اپنے دادا یوسف صاحب پر اس کی نظر پڑی۔ حمید کے چہرے کی تمام سختی جو آفس میں تھی ایک دم مدھم پڑ گئی اور لبوں پر نہایت نرم اور احترام بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ قدم بڑھاتا ان کے قریب پہنچا۔ دادا جان، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اس نے ان کے برابر بیٹھتے پوچھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی اور بزنس کی باتیں ہوتی رہیں، جن میں دادا جان اس کی کامیابی پر فخر کا اظہار کرتے رہے، مگر پھر اچانک انہوں نے موضوع بدل دیا۔ ان کی تجربہ کار آنکھوں نے حمید کے چہرے کا طواف کیا۔ حمید، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ حمید کے چہرے پر ایک پل کو کوفت کے سائے لہرائے۔ تم جو بھی کر رہے ہو حمید، وہ صحیح نہیں ہے، دادا جان نے فکر مندی سے کہا۔ تم بدلے اور انتقام کی اس آگ میں خود کو جلا ڈالو گے۔ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے اذیت کے۔ میں اس اذیت میں خوش ہوں دادا جان، مجھے وہ خوشی نہیں چاہیے جو آپ میرے لیے چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دادا جان نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ حمید رک گیا۔ کیا میں اس لڑکی کا نام جان سکتا ہوں جس کی وجہ سے تم نے خود کو ایک حصار میں قید کر لیا ہے، جس کو برباد کرنے کے لیے تم خود کو برباد کر رہے ہو؟ حمید نے نہایت خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں جانتا ہوں اگر میں نے نام بتایا تو آپ اس کے گھر تک پہنچ جائیں گے، اس لیے اس بات کو یہیں رہنے دیں۔ دادا جان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے پوتے کی ضد سے اچھی طرح واقف تھے۔ حمید نے جھک کر نہایت عقیدت سے ان کے ماتھے پر پیار کیا اور دھیمے لہجے میں بولا، آپ میری خوشیوں کے لیے پریشان نہ ہو دادا جان، میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے لیے یہ راستہ چنا ہے۔ حمید مڑا اور لمبے ڈگ بھرتا مینشن کے اندر چلا گیا، جبکہ دادا جان وہیں بیٹھے افسوس سے تاروں بھرے آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ اگلے دن کا سورج کلثوم کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھا۔ کمرے میں بند وہ کسی قیدی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ابھی کوئی چیخنے کی آواز آئے گی یا اماں غصے میں کمرے کا دروازہ کھولیں گی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب باہر سے گاڑی کے اسٹارٹ ہونے اور رخصت کرنے کی آوازیں آئیں تو کلثوم نے بمشکل ہمت جمع کی اور دبے قدموں باہر نکلی۔ اماں، کیا کیا بات کی انہوں نے؟ اس نے سہمے لہجے میں پوچھا۔ اماں نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ صدقے جاؤں کلثوم، وہ لوگ تو شادی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ کلثوم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو اماں کی گرفت سے آزاد کرایا۔ کیا تاریخ؟ پر کیوں اماں؟ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو رشتہ طے ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں۔ اماں نے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ بیٹا، تمہاری پھوپھی ساس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی میں یہ خوشی دیکھ لیں، اس لیے وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے ابا اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آخر نیک کام میں دیر کیسی؟ پر اماں، میری پڑھائی، ابھی تو میرا سیمسٹر چل رہا ہے۔ کلثوم نے آخری احتجاجی وار کیا۔ ارے تو کس نے کہا ہے کہ پڑھائی چھوڑ دو؟ اماں نے تسلی دی۔ لڑکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ شادی کے بعد تم اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو۔ بس بیٹا، سب طے پا گیا ہے، اگلے مہینے کی تاریخ پکی ہو گئی ہے۔ کلثوم جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسے وہ تمام دعائیں یاد آئیں جو اس نے کل رات مانگی تھی کہ یا اللہ بس اس بار بچا لے، میں رشتہ قبول کر لوں گی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت اتنی جلدی اس کے لفظوں کو پکڑ لے گی۔ رات کا آخری پہر تھا، جب سارا گھر گہری نیند کے آغوش میں تھا۔ کلثوم اپنے کمرے میں مسلے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی یہ نہیں مانگا تھا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے خواب تو کچھ اور تھے، مجھے ایک اچھی دیواریں اور محدود زندگی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے بچپن سے کہانیوں کے شہزادوں کے خواب دیکھے تھے۔ اسے لگا تھا اس کا جیون ساتھی کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس بڑی سی چمکتی گاڑی ہوگی، جو اسے بیرون ملک کی حسین وادیوں کی سیر کرائے گا، جس کا گھر کسی محل سے کم نہ ہوگا، جہاں اسے ہر آسائش میسر ہوگی۔ وہ غربت اور تنگی سے دور ایک شہزادی جیسی زندگی چاہتی تھی۔ پر میرے گھر والے جہاں میری شادی کر رہے ہیں وہ تو غریب ہے، یا اللہ، وہ تو شاید ہم سے بھی زیادہ تنگ دست ہے۔
میری ضرورتیں پوری کرے گا یا میرے خواب؟ اس کا دل سوچ سوچ کر مزید بیٹھ رہا تھا۔ رونے سے اس کا سینہ بوجھل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے رب سے معاوضہ مانگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ صرف وہی ہے جو پل بھر میں تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس نے اپنی سسکیاں ضبط کیں اور نہایت عقیدت سے سورہ توبہ کی آخری آیت کا ورد شروع کر دیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وہ اس آیت کو بار بار دہراتی رہی۔ وہ ایک ایسے معجزے کی طلبگار تھی جو اس رشتے کو ختم کر دے یا اس کی زندگی کو اس کے خوابوں کے مطابق ڈھال دے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس معجزے کی وہ دعا مانگ رہی ہے وہ کس حد تک پورا ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی میں شہزادہ ہی آنے والا تھا، مگر دیر سے۔ حمین یوسف کی حقیقت اس کے تمام خوابوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ کلثوم کی دعاؤں کی تپش اور آنسوؤں کی شدت کے باوجود وقت کی بے رحم رفتار کم نہ ہوئی اور آخرکار نکاح کا دن آ پہنچا۔ گھر کی روایت کے مطابق نکاح رخصتی سے ایک ہفتہ پہلے رکھا گیا تھا۔ پورے گھر میں گہما گہمی تھی، مگر دلہن کے لباس میں ملبوس کلثوم کا وجود کسی برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسے تیار کر کے جب سب کے درمیان لایا گیا تو نکاح سے عین قبل وہ واش روم کے بہانے اپنے کمرے میں بھاگی۔ اس کا منت کا روزہ تھا، ہونٹ پیاس سے خشک تھے۔ اس نے بھاری جوڑے میں ہی جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نماز حاجت شروع کر دی۔ یا اللہ، میرا یقین نہیں ٹوٹنے دینا، کوئی معجزہ کر دے کہ یہ نکاح رک جائے۔ وہ سجدے میں گر کر دعائیاں دینے لگی۔ اسے اب بھی پورا بھروسہ تھا کہ اس کی مخلصانہ دعائیں عرش کو ہلا دیں گی۔ وہ ایک عجیب سے سکون اور پختہ یقین کے ساتھ مسلح سے اٹھی کہ اب بس کوئی معجزہ ہونے ہی والا ہے۔ جب وہ باہر آئی اور اپنے بابا کے برابر میں آ کر بیٹھی تو قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھنا شروع کیے۔ کلثوم بنتے جب اس سے قبول ہے کا پہلا سوال ہوا تو اس نے گھونگھٹ کے اندر اپنی آنکھیں پوری قوت سے میچ لیں۔ یا اللہ، میرا معجزہ! ابھی اسی وقت وہ دل میں پکار رہی تھی۔ قاضی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا۔ کلثوم نے لرزتی ہوئی آنکھیں کھولی اور سامنے رکھے نکاح نامے کو دیکھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اے میرے رب، میں نے معجزہ مانگا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تو نے کر دیا ہے، پر شاید وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں تیری حکمت نہیں جانتی۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اور پھر اس نے نکاح قبول کر لیا۔ کمرے میں مبارک بادوں کا شور اٹھا۔ مبارک ہو دانیال یوسف ولد محمد یوسف سے آپ کا نکاح مکمل ہوا۔ کلثوم مشینی انداز میں سب سے مل رہی تھی۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، سب کہتے ہیں کہ خواب نہیں دیکھنے چاہیے، پورے نہیں ہوتے، پر میں نے تو اس یقین پر خواب دیکھے تھے کہ میرا رب انہیں پورا کرے گا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے مسلح کی طرف دیکھا۔ میں نے آج خود کو اس بات پر تو منا لیا کہ میری ہر دعا قبول ہو گئی ہے اور تیری حکمت مجھے بعد میں نظر آئے گی، پر مولا مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے خواب اور میری حقیقت کے درمیان جو خلیج ہے وہ مجھے کاٹ رہی ہے۔ یا اللہ، میرے اس تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے۔ کچھ دیر اسی کرب میں گزرنے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کلثوم نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے، چہرے کو تھپتھپایا تاکہ سرخی کم ہو سکے، اور دروازہ کھولا تو سامنے اس کی وہی سہیلیاں کھڑی تھیں۔ مبارک ہو کلثوم! زویا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سہیلیوں نے اسے تسلی دی۔ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کچھ نے ہنسی مذاق کی باتیں کی تاکہ اس کا موڈ بدل سکے۔ وہ سب اسے دلاسا دے رہی تھیں کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح اور رخصتی کے درمیانی 7 دن کلثوم کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ اماں نے بار بار سمجھایا تھا کہ کلثوم، اگر تمہارے شوہر کی کال یا میسج آئے تو بات کر لینا، تھوڑی جان پہچان ہو جائے گی۔ مگر پورا ہفتہ گزر گیا، اس کے موبائل کی اسکرین کسی انجان پیغام کی حسرت میں ہی بجھی رہی۔ اس بے رخی نے کلثوم کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بٹھا دیا تھا۔ آخر کار بارات کا دن بھی آ پہنچا جس سے وہ بھاگنا چاہتی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی کلثوم ہال میں سٹیج پر بیٹھی تھی۔ ہال میں مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے شریک سفر کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ رخصتی سے کچھ دیر پہلے جب شور مچا اور دولہے کو اس کے برابر لا کر بٹھایا گیا تو کلثوم لاشعوری طور پر ایک طرف کھسک گئی۔ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کی اوٹ سے آنسو گر کر اس کے مہندی لگے ہاتھوں پر جذب ہو رہے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کلثوم کی طرف پھیلایا تاکہ اسے سہارا دے سکے، مگر کلثوم نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ وہ تیار ہی نہ تھی اس انجان لمس کے لیے۔ آخر کار اماں نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کر دولہے کے ہاتھ میں دے دیا۔ رخصتی کے پورے راستے وہ گاڑی کی کھڑکی سے لگ کر روتی رہی۔ جب گاڑی ایک متوسط اور گنجان آباد علاقے کی تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رکی تو کلثوم کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ اسے اندر اس کے کمرے میں لے جایا گیا جو اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے جہیز کا سامان وہاں جیسے تیسے فٹ کیا گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ الماریاں اور صندوق اس کے اوپر آ گریں گی۔ اس کی رہی سہی امیدیں بھی اس چھوٹے سے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ گئیں۔ وہ بیڈ کے بالکل درمیان میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دولہے کی کزنز آئیں، رسمیں ہوئیں اور کچھ دیر بعد وہ کمرہ ان دونوں کے لیے خالی کر دیا گیا۔
دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ مزید سمٹ گئی۔ وہ شخص اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ کلثوم کو اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مرد ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا، بس نہایت سنجیدگی سے اسے تکے جا رہا تھا۔ کلثوم نے گھبرا کر ایک لمحے کو نظر اٹھائی اور پھر فوراً جھکا لی۔ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص بے انتہا خوبرو اور وجیح تھا۔ گہری سیاہ آنکھیں، تراشی ہوئی شارپ جو لائن اور قد اتنا کہ بیٹھے ہوئے بھی وہ کافی لمبا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا بھاری اور چوڑا ہاتھ کلثوم کے سامنے پھیلایا۔ جب کلثوم نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا تو اس کا اپنا ہاتھ کسی ننھی بچی کا ہاتھ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور کلثوم کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ انگوٹھی کسی چھلکے جیسی پتلی اور پرانے زمانے کے ڈیزائن کی تھی، جس میں کوئی خاص خوبصورتی نہ تھی۔ کیسی لگی؟ دانیال یوسف نے سوال کیا۔ بہت اچھی ہے، کلثوم نے جھوٹ بولتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ وہ شخص اٹھا، اپنی شیروانی اتار کر بیڈ پر ڈالی اور نہایت اسپاٹ لہجے میں بولا، چینج کر لو، مجھے اتنا زیادہ میک اپ، یہ بھاری جوڑے اور زیورات پسند نہیں ہیں۔ کلثوم نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد دانیال کمرے میں واپس آیا۔ کچھ کھانا ہے؟ کلثوم نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ دانیال بیڈ پر اس کے مقابل نیم دراز ہو گیا اور اپنی گہری سیاہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ کلثوم کو اس کی خاموشی اور دیکھنے کے انداز سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے اپنی انگلیاں چڑخائیں اور ہمت جمع کر کے بولی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ دانیال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسبات میں سر ہلا کر اسے دیکھتا رہا۔ دیکھیں، میں ابھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ کیا ہم تب تک صرف دوست بن کر رہ سکتے ہیں؟ پلیز۔ دانیال نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے تکا، پھر لبوں پر مبہم سی لہر آئی، ضرور۔ اس ایک لفظ نے کلثوم کے سینے سے ایک بڑا بوجھ اتار دیا۔ وہ خوشی سے مسکرا دی اور اطمینان سے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ کلثوم کو لگا کہ شاید اس کی بات مان لی گئی ہے، مگر اچانک اسے اپنے گال پر کسی گرم لمس کا احساس ہوا۔ دانیال اس کے قریب کھسک آیا تھا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کا گال سہلا رہا تھا۔ کلثوم کی سانسیں ایک دم اٹک گئیں، جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، دانیال نے فاصلہ مٹا دیا اور اس پر حاوی ہو گیا۔ کلثوم نے بدحواسی میں اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا تو ہے کہ ہم دوست بن کر رہیں گے۔ اس کی آواز کب کپا رہی تھی۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس کا لہجہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ دوست تو ہم ساری زندگی ہی رہیں گے، تو کیا اب میں اپنے دوست سے پیار بھی نہ کروں؟ کلثوم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے لاکھ مزاحمت کی، مگر دانیال نے اس کے کسی آنسو، کسی التجا کی پرواہ نہیں کی۔ وہ قربت کے لمحات کلثوم کے وجود پر کسی بھاری چٹان کی طرح گزرے۔ وہ اس مضبوط قد و قامت والے شخص کے آگے بالکل بے بس اور لاچار ہو گئی۔ کچھ وقت بعد دانیال کسی تعصب کے بغیر پیچھے ہوا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ جلد ہی اس کی گہری اور پرسکون سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی، جبکہ کلثوم کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے کے کونے میں پڑی کرسی پر ڈھیر ہو کر ہچکیاں لینے لگی۔ یہ میرا معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ، اب اس شخص سے چھٹکارا مانگنا گناہ ہوگا، پر مجھ سے نہیں رہا جا رہا۔ میرا معاوضہ کر دیں پلیز۔ وہ تمام رات اس شخص کی پشت کو دیکھتی سسکتی رہی۔ اسے اپنی پاکیزگی اور اپنے خواب پامال ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ لگی، مگر 2-3 گھنٹے بعد ہی دانیال نے اسے جگا دیا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ کلثوم بوجھل قدموں سے اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی تو دانیال نے پہلے سے نکالے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے۔ میں نے تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، یہی پہن لو۔ گھر والوں کے آنے سے پہلے وہ کسی مشینی انداز میں تیار ہوئی۔ جب اس کے والدین اور بہن بھائی آئے تو دسترخوان پر دانیال کا روپ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ سب سے مسکرا کر بات کر رہا تھا، ابا کے سوالوں کے تمیز سے جواب دے رہا تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کلثوم نے زہر مار چند لمحے لقمے حلق سے اتارے۔ ناشتے کے بعد جب کلثوم کے گھر والوں نے اسے پہلے پھیرے کے لیے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی تو دانیال نے شرافت سے سر ہلا دیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی دانیال کلثوم کو لینے سسرال پہنچ گیا۔ کلثوم جو ابھی پچھلی رات کے کرب سے باہر بھی نہیں نکل پائی تھی، واپسی کا سن کر ہی لرز اٹھی، مگر اسے محسوس ہوا کہ آج دانیال کے رویے میں وہ کل والی سختی اور سپاٹ پر نہیں تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے کلثوم جو ہی بیڈ پر بیٹھی، دانیال اس کے سامنے بیٹھا اور ایک تھیلی میز پر رکھی۔ اسے کھولو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کلثوم نے تھیلی کھولی تو اندر اس کی پسندیدہ پیسٹریز اور خوشبودار موتیے کے گجرے دیکھ دانیال کو دیکھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر نہایت نرمی سے کلثوم کا ہاتھ تھاما،
اس نے ایک ایک کر کے سفید پھولوں کے گجرے کلثوم کی کلائیوں میں پہنائے. تم شاید کل کی وجہ سے مجھ سے خوفزدہ ہو، دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. سوری، میری وجہ سے اب تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے. یہ کہہ کر وہ کلثوم کے برابر میں بیٹھ گیا اور نہایت شفقت سے اس کا سر اپنے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا. کلثوم کو محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر رکھا کوئی بہت بڑا بوجھ آہستہ آہستہ سے رکھ رہا ہے. اس رات دانیال اس سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا. عام سی باتیں، مستقبل کے ارادے اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے قصے. کلثوم خاموشی سے سنتی رہی، کبھی کبھی ہلکا سا مسکرا بھی دیتی. کچھ دیر بعد دانیال پرسکون نیند کی آغوش میں چلا گیا، مگر نیند آج بھی کلثوم کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ کئی گھنٹوں تک چاند کی مدھم روشنی میں دانیال کے حسین اور وجیح چہرے کو تکتی رہی. وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کی نرمی کو محسوس کر رہی تھی. مگر ایک عجیب بات تھی، اس کا دل دانیال کے لیے دھڑکتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا. اس کے حسن اور اس کی گفتگو نے اسے متاثر تو کیا تھا، مگر وہ کشش غائب تھی جو ایک محبت کرنے والے دل میں ہوتی ہے. آخر کار ایک سرد آہ بھر کر اس نے دانیال کے چہرے سے نظریں پھیر لیں اور چھت کو تکنے لگی. ولیمے کی رنگینیوں میں دانیال کا رویہ کسی خوشنما سراب کی طرح تھا، مگر جیسے ہی تقریب ختم ہوئی کلثوم کے خوابوں کی کرچیاں اس کے پاؤں میں چبھنے لگی. شادی کے تیسرے دن ہی ساس کے سخت تیور واضح ہو گئے. ہمارے گھر تمہارے ابا کے گھر کی طرح ملازمہ نہیں آتی، اور نہ میری ہڈیوں میں اتنی جان ہے کہ اب کام کروں، اس لیے کل سے کچن تم سنبھالو گی. اسے باور کروا دیا کہ اس چھوٹے سے گھر میں اس کی حیثیت ایک خادمہ سے زیادہ نہیں. دانیال جو چند لمحے پہلے مہربان تھا، بالکل اجنبی ہو چکا تھا. اس کا رویہ ایسا تھا جیسے کلثوم اس کے لیے محض ضرورت کی کوئی شے ہو. اسی حبزدہ ماحول میں جب شادی کا دوسرا مہینہ اختتام پر تھا، کلثوم کو اپنی طبیعت میں عجیب سا بھاری پن محسوس ہوا. ٹیسٹ کے نتائج نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. وہ حاملہ تھی. وہ مسلے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی. وہ ابھی دانیال کو ہی اپنے دل میں جگہ نہیں دے پائی تھی، تو اس وجود کو کیسے قبول کرتی جو دانیال کی نشانی تھا. جب اس نے لرزتے ہوئے دانیال کو یہ خبر سنائی تو دانیال کا چہرہ خوشی کے بجائے پتھر کی طرح سخت ہو گیا. میں میڈیسن لا دوں گا، وہ کھا لینا، یہ حمل ختم ہو جائے گا. اس نے اتنی بے رحمی سے کہا جیسے کسی معمولی مسئلے کی بات کر رہا ہو. کیا آپ چاہتے ہیں میں اپنے بچے کو مار دوں؟ کلثوم چیخ پڑی. تم بھی ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہو اور میں بھی نہیں. کس قسم کے انسان ہیں آپ؟ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی، چاہے آپ کی اور میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس نے پہلی بار آواز بلند کی تھی. اگر وہ رکی تھی تو دانیال اسے حوصلہ بھی تو دے سکتا تھا. دانیال کو خوش دیکھ وہ بھی خوش ہو جاتی. شور سن کر ساس سسر کمرے میں آ گئے. جب کلثوم نے حقیقت بتائی تو ساس نے دانیال کو ڈانٹا، مگر پھر کلثوم کی طرف مڑ کر ایک نئی شرط رکھ دی. دانیال اب کچھ نہیں کہے گا، لیکن تم کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤ گی جب تک بچہ نہیں ہو جاتا. میں اپنی تعلیم نہیں چھوڑ سکتی. کلثوم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا. تو پھر سوچ لو، یا یہ بچہ رکھ لو یا اپنی تعلیم. ساس کا فیصلہ اٹل تھا. دانیال بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا. کلثوم نے روتے ہوئے اپنی ماں کو فون کیا، پر وہاں سے بھی اسے مایوسی ملی. تمہاری ساس صحیح کہہ رہی ہے، اس حالت میں پڑھائی مشکل ہے. کلثوم نے غصے اور دکھ میں کال کاٹ دی. دن گزرنے لگے. یونیورسٹی بند ہو گئی اور اس کی صحت گرنے لگی. اسے ہر وقت الٹیاں آتی. پکوان کی بو سے اس کا جی متاتا، مگر ساس زبردستی اس سے چولہے پر کھانا بنواتی. دانیال کا تعلق اب صرف نام کا رہ گیا تھا. وہ نہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، نہ کھانے کا پوچھتا. 20 دن کے اندر کلثوم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی. 2 دن وہ بے ہوشی کی کیفیت میں بھوکی پیاسی پڑی رہی. کسی نے اسے پانی کا گھونٹ تک نہ پوچھا. دانیال کمرے میں آتا مگر اسے دیکھے بنا سو جاتا. آخر کار ساس نے تنگ آ کر اس کی ماں کو فون کیا. اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے لے جاؤ یہاں سے. ماں باپ اسے لے آئے اور اس کی جان توڑ خدمت کی. کلثوم آسمان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑاتی. یا اللہ، میں اس بچے کو مار کر قتل کا گناہ نہیں کر سکتی، پر میں اس سے محبت بھی نہیں کر پا رہی. تو خود ہی اسے ختم کر دے. مگر دن گزرتے گئے اور بچہ محفوظ رہا. 2 مہینے گزر گئے. نہ دانیال آیا، نہ اس کے گھر والوں نے فون کیا. کلثوم کے گھر والوں کا پارا بھی چڑھ گیا تھا. میری بیٹی کوئی گئی گزری نہیں ہے، اب وہ واپس نہیں جائے گی، بچہ ہوتے ہی ہم طلاق دلوا دیں گے. یہ سن کر کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اللہ، شاید یہ میرے معاوضے سے پہلے کی سب سے بڑی آزمائش تھی. میں اب کبھی اس شخص کے پاس واپس. جدائی کا تیسرا مہینہ بھی مکمل ہی ہوا تھا کہ ایک شام اچانک دروازے پر دستک ہوئی. سامنے دانیال کھڑا تھا. وہی پرسکون چہرہ اور گہری آنکھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. کلثوم کے گھر والے جو اب تک بلند بانگ دعوے کر رہے تھے کہ طلاق دلوا دیں گے اور بیٹی کو کبھی واپس نہیں بھیجیں گے، دانیال کے سامنے آتے ہی جیسے لفظ کھو بیٹھے. مشرق کی بیٹی کے لیے گھر بسانے کی مصلحت تمام غصے پر غالب آ گئی.
کلثوم کے والد نے دانیال کو بیٹھک میں بٹھایا اور نام آلود آنکھوں سے مخاطب ہوئے۔ دانیال، جو کچھ اب تک ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ کلثوم کی حالت تم سے چھپی نہیں تھی۔ تم اسے ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے، نہ ہی پلٹ کر خبر لی۔ دانیال نے نہایت شائستگی سے سر جھکایا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ کام کی الجھنیں اور کچھ حالات ایسے تھے کہ میں وقت نہیں نکال سکا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ معافی تلافی کے اس ڈرامے نے کلثوم کی تقدیر کا فیصلہ ایک بار پھر اسی چھوٹے سے کمرے کے حق میں کر دیا۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح دانیال کے پیچھے گاڑی تک آئی۔ واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا۔ جیسے ہی وہ اس مستوست علاقے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئے، کلثوم کو محسوس ہوا جیسے دیواریں اسے نگلنے کے لیے قریب آ رہی ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دانیال نے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو کلثوم، اب امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ گھر کا کام نہیں کر سکتی۔ تم آرام سے ان سے پوچھ لینا کہ کیا کچھ کرنا ہے اور وہ سب نپٹا دینا۔ کلثوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کے مزید ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ دانیال نے اپنے وعدے کے مطابق اسے ہسپتال لے جانا شروع کیا، دوائیاں بھی لا کر دی، مگر کلثوم اب ان سب سے ماورا ہو چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر رات دیر تک کچن میں برتن صاف کرتی رہتی یا صحن میں بیٹھی رہتی، تاکہ جب تک وہ کمرے میں جائے دانیال سو چکا ہو۔ اسے دانیال کی قربت تو دور، اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سانس لینا بھی کسی عذاب سے کم نہیں لگتا تھا۔ وہ ہسپتال میں ڈاکٹر کو دکھاتے وقت بھی ایک لفظ نہ بولتی۔ وہ معاوضے کی اب بھی منتظر تھی، مگر اب اس کی دعاؤں میں تڑپ کی جگہ ایک عجیب سا صبر آ گیا تھا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور کلثوم کے صبر کا پیمانہ بھی اب لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ساس کے تانوں کے آگے ڈھال بننا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ ساس کی کڑوی باتوں پر آنسو بہانے کے بجائے ترکی بترکی جواب دیتی۔ دانیال جب بھی بیچ بچاؤ کی کوشش کرتا، وہ اسے دو ٹوک کہتی، اپنی ماں کو سمجھائیں، مجھے نہیں۔ اس نے دانیال سے ہر طرح کی امید وابستہ کرنا چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ دوا یا کھانے کی ضرورت ہوتی تو دانیال کے بجائے اپنے گھر فون کر کے منگوا لیتی۔ ایک دوپہر ساس سے تلخ کلامی اس حد تک بڑھی کہ کلثوم نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور دانیال کو اطلاع دیے بغیر اپنے میکے چلی گئی۔ شام کو جب دانیال کا فون آیا تو اس کا لہجہ برف سا تھا۔ اس نے کلثوم کی ماں سے مختصر کہا، اب کلثوم کو واپس نہیں بھیجے گا، میں اب اسے نہیں لے جاؤں گا، اور رابطہ منقطع کر دیا۔ کلثوم نے گھر والوں کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اس نے دانیال کی بے رخی اور ساس کے ظلم کی ایک ایک بات سنائی اور واضح کر دیا کہ اب وہ وہاں کبھی نہیں جائے گی۔ گھر والوں نے بھی اس کی حالت دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اب رشتہ ختم ہی کر دینا بہتر ہے۔ 7واں مہینہ شروع ہوا تو کلثوم کے وجود میں پلنے والی ننھی جان نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کیا۔ بچے کی ہلچل نے کلثوم کے پتھر ہوتے دل کو موم کر دیا۔ اسے پہلی بار دانیال کی یاد آنے لگی۔ وہ سوچتی، میرا معاوضہ تو شاید طلاق ہو، پر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کیا اسے باپ کے بغیر جینا پڑے گا؟ اس کا دل دانیال کی طرف غیر محسوس طریقے سے کھنچنے لگا۔ اس نے پہلی بار معاوضے کے بجائے اللہ سے بہتری کی دعا مانگی، یا اللہ، جو میرے اور میرے بچے کے حق میں بہتر ہو وہی کر دے۔ اگلے ہی دن جیسے دعا قبول ہوئی ہو، دانیال اسے لینے آ پہنچا۔ اس نے کسی سے کوئی بحث نہیں کی، بس اتنا کہا، مجھے کلثوم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ اسے قریب کے ایک پرسکون پارک میں لے گیا۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی رہی جسے دانیال نے توڑا۔ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کلثوم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس ذلت کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اگر عزت دیکھ کر رکھ سکتے ہو تو میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تم میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو۔ دانیال نے اپنی شکایت سامنے رکھی۔ تمہارے اندر بہت اکڑ ہے۔ تم اپنے گھر والوں کے سامنے بھی مجھے نیچا دکھاتی ہو کیونکہ میں غریب ہوں اور تمہاری پسند نہیں ہوں۔ کلثوم کچھ پل خاموش رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، میں آپ کی امی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ مجھے ذہنی اذیت دیتی ہیں، اور جہاں تک میری پسند کا سوال ہے تو آپ نے بھی تو کبھی میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا کہ میں آپ کو پسند کر سکوں۔ دانیال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بات مختصر کی، ٹھیک ہے، میں پرانی بحث نہیں چاہتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ میں نے تم سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ امی اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا تم ان کا دل جیت لوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پر ویسا کچھ نہیں ہوا۔ دانیال کی بات پر کلثوم نے آنکھیں گھمائی۔ سامنے بیٹھا شخص بڑا بے حس تھا۔ کیا وہ اس نے دیکھا نہیں تھا کہ کلثوم نے کوشش کی تھی؟ امی چاہتی ہیں میں تمہیں طلاق دے دوں اور ان کی بھانجی سے شادی کر لوں۔ انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ تمہیں دوبارہ گھر کے اندر نہیں آنے دیں گی۔ کلثوم نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ لہجہ بے لچک تھا۔ میں ابھی انہیں نہیں بتا سکتا کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں یا تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہوں، پر میں نہیں چاہتا ہماری لڑائیوں میں ہماری اولاد سفر کرے۔ ڈلیوری تک تم اپنے گھر پر رہو۔ میں بندوبست کر رہا ہوں اچھی نوکری کا۔ میں کرائے پر الگ مکان لے لوں گا۔
دانیال کی بات پر کلثوم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اپنی امی کو کیا کہیں گے؟ کلثوم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، لیکن تمہیں بھی خود کو بدلنا ہوگا کلثوم۔ جیسا میں چاہوں گا ویسا ہونا ہوگا۔ دانیال کی بات پر کلثوم خاموش رہی، اور پھر چند باتوں کے بعد دانیال نے اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ کلثوم کے گھر والے بہت خوش تھے۔ کسی نے دانیال سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ کلثوم کو مطمئن دیکھ چکے تھے۔ اس رات کلثوم آخری بار روئی تھی۔ اس نے اب معجزہ مانگنا بند کر دیا تھا۔ وہ دانیال کو ہی اپنا معجزہ مان چکی تھی، اور یہ سوچ لیا تھا کہ معجزہ کبھی بھی ویسے نہیں ملتا جیسے انسان مانگتا ہے، ہمیشہ مختلف شکل میں ملتا ہو، جو سمجھ میں بہت بعد میں آتی ہے۔ اور آج رات اس نے صحیح معنوں میں پہلی بار دانیال کو اپنا شوہر دل سے تسلیم کیا تھا، اپنے دل کے دروازے دانیال کے لیے کھولے تھے۔ شہر کی مصروف شاہراہ کے کنارے ایک سیاہ چمکتی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ اسٹیئرنگ پر حمین یوسف کے ہاتھ مضبوطی سے جمے تھے، اور نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی، مگر ان آنکھوں میں بیزاری اور گہری تلخی رچی تھی۔ اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آ کر بیٹھ گیا۔ حمین نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی اور رفتار بڑھا دی۔ ساتھ بیٹھا شخص اس کا قریبی دوست بختیار تھا۔ بختیار نے کچھ دیر حمین کے سخت چہرے کا جائزہ لیا اور پھر دھیمے لہجے میں پوچھا، تمہیں واقعی لگتا ہے حمین کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ حمین نے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں نے تھوڑا پلان چینج کیا ہے بختیار۔ میں نے سوچا ہے کہ اگر کسی کو اذیت دینی ہو تو ایسی دو کہ وہ نہ مر سکے اور نہ ہی جی سکے۔ کچھ ایسا ہی میں اس لڑکی کے ساتھ کروں گا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، جیسے وہ کسی کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ جانتے ہو بختیار، میں نے آج تک کسی کو اتنی شدید محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی اپنے چھوٹے بھائی کو کرتے دیکھا تھا۔ وہ پاگل تھا اس کے لیے، وہ کیا کچھ کر گیا اس لڑکی کی محبت میں، پر اس لڑکی کو ذرا رحم نہیں آیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میرے بھائی میں کیا کمی دیکھی تھی جو اسے اس طرح دھتکارا کہ وہ یہ دکھ نہیں سہ سکا اور مر گیا۔ حمین کی آواز میں لرزش تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی موت کا منظر گھوم گیا۔ اس دن مجھے ایک بات سمجھ آ گئی بختیار، کہ اگر محبت سچی ہو تو جان لے کر چھوڑتی ہے۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ جس محبت کا اس نے مذاق اڑایا تھا اس کی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی کو اپنی محبت میں ایسے ہی دیوانہ کروں گا جیسے میرا بھائی ہوا تھا۔ حمین نے الفاظ کو دانتوں تلے پیستے ہوئے کہا، جب اس کے پور پور میں میری محبت رچ بس جائے گی، جب اس کی کائنات کا محور صرف میں بن جاؤں گا، تب میں اسے جیتے جی مرنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ میں اسے اس خلا میں لا پھینکوں گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بختیار نے تعصب سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ حمین کی ذہنی کیفیت دیکھ کر پریشان تھا۔ حمین، ان سب باتوں کے لیے، اس بدلے کے لیے یہ سب کرنا ضروری نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ سب کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہو۔ بختیار نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ کھیل لمبا ہوگا بختیار، پر اس کا نتیجہ اتنا ہی بہترین ہوگا۔ تم فکر مت کرو، میں جانتا ہوں کہ زخم کہاں لگانا ہے جو ساری زندگی رستا رہے۔ کچھ دیر گاڑی میں بوجھل خاموشی طاری رہی، صرف انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اور اگر ان سب کے درمیان تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی تو؟ حمین نے زوردار طنزیہ کہہ کر لگایا۔ تم ابھی میری نفرت کی شدت سے واقف نہیں ہو بختیار، ورنہ یہ فضول سوال کبھی نہیں کرتے۔ میرے بھائی کی لاش کا وہ منظر میری آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا، اور جب تک وہ منظر زندہ ہے میرے دل میں محبت جیسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی کی رفتار کم کی اور موضوع بدلنے کے انداز میں بولا، خیر چھوڑو اس لڑکی کو، ابھی ہم ایک ضروری سائٹ وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے اس پروجیکٹ کی رپورٹ آج ہی فائنل کرنی ہے۔ حمین نے اپنی جذباتی کیفیت کو جھٹکا اور